کہ وہاں اس سے پہلے جو ایک جماعت بنی وہ جماعت تھی سبائیت کی، اور پھر آگے روافظ میں جو فرقے بنے وہ میں نے تفصیلات عرض کر دی۔ اب آگے اس دور کے اندر ایک اور جماعت جو بنی ہے اسے کہتے ہیں معتزلہ۔ معتزلہ کا بانی ہے واصل بن عطا، 80 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 131 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ واصل بن عطا 80 ہجری میں پیدائش ہے اور 131 ہجری میں اس کا انتقال ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ درس دے رہے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ متوفی 110 ہجری درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ کر دے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ یہ کھڑا ہو گیا، اس نے جواب دے دیا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی منزلۃ بین المنزلتین۔ تو جب اس نے یہ نیا نظریہ پیش کیا، نئی رائے پیش کی، تو اب یہ پیش کرنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہوا اور مجلس سے نکلا اور الگ ستون کے پاس جا کر اپنا حلقہ لگا دیا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے جدا ہو گیا۔ اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا معتزلہ، یعنی وہ فرقہ جو اپنے نظریات میں اہل سنت والجماعت سے الگ ہے۔ اب معتزلہ کے 5 اصول ہیں، اصول 5۔ معتزلہ کے 5 اصول ہیں جن پر معتزلہ کے فرقے کی بنیاد ہے، وہ اصول 5 ہیں۔ نمبر 1 التوحید۔ معتزلہ کا پہلا اصول ہے توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل نہیں ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، صفات کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن توحید کے تو اہل سنت بھی قائل ہیں، تو فرق یہ ہوتا ہے یہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں اگر صفات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری صفات ہیں، تو صفات کے متعدد ہونے سے ذات باری تعالیٰ بھی متعدد ہو جائے گی، توحید نہیں رہے گی۔ صفات کے متعدد ہونے سے ذات متعدد ہو جائے گی تو تعدد قدماء لازم آئے گا، تعدد قدماء، تو یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، تو لہٰذا صفات ہی کا انکار کر دیا کہ صفات نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ صفات کے تعدد سے ذات میں تعدد لازم نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں ہے، مثلاً ایک آدمی ہے وہ حافظ بھی ہے، ایک شخص عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاری بھی ہے، اور مجود بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، مصنف بھی ہے، تو یہ تمام اوصاف کے بڑھنے سے اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ اوصاف کے بڑھنے سے عظمت اور مقام بڑھتا ہے۔ اللہ کی جتنی صفات زیادہ اتنا اللہ رب العزت کی عظمت میں اضافہ ہے، اس سے تعدد قدماء لازم وہ تب ہوتا ہے جب ذات میں تعدد ہو۔ یہاں ذات میں تعدد نہیں ہے بلکہ صفات میں تعدد ہے، اور صفات کے متعدد ہونے سے ذات متعدد نہیں ہوتی۔ صفات من حیث الوجود ذات سے الگ نہیں ہے، صفات تو ذات کے ساتھ منسلک ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات جب سے ہے، اللہ کے یہ اوصاف بھی اس وقت سے ہیں۔ تو ان کا پہلا نظریہ ہوا توحید کا، اور انہوں نے توحید کو ماننے کے لیے انکار کس کا کر دیا؟ صفات کا۔ دوسرا ان کا نظریہ ہے العدل۔ عدل کہتے ہیں یہ اس کو کہ اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا واجب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ پر انصاف واجب ہے، جسے اصلح للعباد کہا جاتا ہے، یعنی نیکوکار کو دنیا میں بدلہ دینا، آخرت میں اچھا بدلہ جنت کی صورت میں دینا، گناہگار آدمی کو، کافر کو جہنم میں ڈالنا، فاسق کو سزا دینا، یہ اللہ پر واجب ہے، اللہ عدل کرے گا۔ اب یہ بات اور یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی ہے، اللہ رب العزت اسی کے مطابق نیکوکار کو اچھا بدلہ دیں گے، گناہگار کو اللہ سزا دیں گے، لیکن اللہ پر وہ دینا لازم نہیں۔ تیسرا ان کا ہے الوعد والوعید۔ الوعد والوعید، وعدہ اور وعید۔ وعدہ اور وعید اس کا مطلب یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے وعدے اور وعید کو بیان کرنا، یعنی جن چیزوں پہ بشارتیں ہیں ان کا تذکرہ، جن سے منع کیا گیا ہے ان کا تذکرہ، اسے بیان کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت پر بھی ان کے مطابق عمل کرنا اللہ پر بھی لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4
المنزلۃ بین المنزلتین، المنزلۃ بین المنزلتین یہ چوتھی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیں تو وہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی یہ کرنا لازم ہے ہر مومن پر کہ امر بالمعروف کرتا رہے اور منکر سے منع کرے۔ بہرحال یہ معتزلہ کے اصول 5 ہیں، بعض نے اس کے برعکس بھی بیان کیے ہیں، لیکن معتزلہ کی جو اپنی اصول کی کتابیں ہیں ان میں ان اصولوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے یہ بنیادی اصول ہو گئے۔ اب معتزلہ میں کتنے فرقے بنے ہیں، آگے کتنی جماعتیں ان میں بنی ہیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فرق المسلمین والمشرکین، فرق المسلمین والمشرکین، اس میں معتزلہ کے 17 فرقوں کا تذکرہ کیا۔ فرق المسلمین والمشرکین میں معتزلہ کے 17 فرقوں کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب بڑی مفید ہے اس لحاظ سے کہ ہر فرقے میں کتنی جماعتیں بنی، ان تمام جماعتوں کے نام اور مختصر تعارف کرایا۔ صبح آتے وقت میں نے یہ کتاب مکمل مطالعہ کی، اور جتنے اس میں گروہوں کا تذکرہ ہے وہ میں نے یہ اپنے پاس نوٹ کیے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ لکھ لو۔ خوارج کے اندر کل 21 فرقے ہیں، خوارج میں 21 فرقے ہیں، اور ان 21 کا تذکرہ اور مختصر تعارف بھی ہے۔ نمبر 2، روافض میں 15 فرقے ہیں، اور نمبر 3، معتزلہ میں 17 فرقے ہیں، اور نمبر 4، جبریہ میں 4 فرقے ہیں، نمبر 5، مرجیہ میں 5 فرقے ہیں، اور نمبر 6، یہود کے 4 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کتاب کا نام فرق المسلمین والمشرکین ہے تو مشرکین کے فرقے بھی بیان کیے ہیں، یہود کے 4، اور نمبر 7، نصارہ کے 5 فرقوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرقہ سبائیہ، اور پھر فلاسفہ، اور پھر ہندوؤں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ مختصر مگر جامع کتاب ہے کہ جس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقوں کا تذکرہ کر دیا، تو نام کیا ہے؟ فرق المسلمین والمشرکین۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے اساس التقدیس، صفات باری تعالیٰ پہ بڑی مفید کتاب ہے۔ صفات باری تعالیٰ کو سمجھنا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق صفات کی وضاحت میں اساس التقدیس امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ معتزلہ کے اندر کل جماعتیں بن گئیں 17۔ اب یہاں پر 2 فرقے اور بنے ہیں، یہ معتزلہ ہی کی گویا شاخوں کے اندر ہیں۔ ان میں ایک فرقہ جسے کہتے ہیں مرجیہ، مرجیہ جو فرقہ معروف ہے، یہ وہ فرقہ ہے، مرجیہ ارجاء سے ہے۔ ارجاء کا معنی تاخیر، کہ انہوں نے عمل کو ایمان سے بالکل مؤخر کر دیا۔ انہوں نے کہا عمل کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک آدمی ایمان لے کر آ گیا بس کافی ہے، عمل نہ بھی کرے تب بھی نجات ہو جائے گی۔ مرجیہ اسے کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھے، بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کی طرف مرجیہ ہونے کی نسبت کی ہے، یہ نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا تفصیلی جواب میں نے عرض کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام میں، اس میں عبارات موجود ہیں، تفصیلاً آپ وہاں پڑھ لیں۔ اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے، مرجیہ کی 2 قسمیں، ایک ہے مرجیہ اہل سنت اور ایک یہ مرجیہ اہل بدعت۔ اہل سنت میں مرجیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں، عمل جو ہے وہ ایمان کی ماہیت میں شامل نہیں ہے، ایمان نام نفس تصدیق کا ہے۔ محدثین نے ایمان کو 3 چیزوں سے مرکب مانا تھا کہ ایمان میں ایک تصدیق قلب ہے، اور نمبر 2 اقرار باللسان، نمبر 3 عمل بالارکان۔
تو چونکہ متکلمین نے اور احناف نے یہ بات کہی کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، اس وجہ سے بعض نے ان کی طرف مرجئہ ہونے کی نسبت کر دی کہ یہ عمل کو حیثیت نہیں دے رہے، حالانکہ متکلمین احناف اور فرقہ مرجئہ میں بڑا فرق ہے۔ مرجئہ تو کہتے ہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور احناف متکلمین کہتے ہیں عمل کی ضرورت ہے، کوئی عمل نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی سزا ہوگی، البتہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بعض کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے ان کو مرجئہ میں شامل کر دیا۔ امام صاحب مرجئہ میں سے نہیں ہے۔ امام صاحب کا ایک رسالہ ہے الرسالۃ الی عثمان البتی۔ عثمان اس دور کا ایک بہت بڑا بزرگ نیک صالح عالم تھا، تابعی تھا یہ۔ اس نے امام صاحب کو ایک خط لکھا کہ کیا یہ عقیدہ ارجاء کی جو نسبت کی جاتی ہے اس کی وضاحت، تو امام صاحب نے اس کو جواب میں الرسالہ الی عثمان البتی یہ خط ہے، آپ نے لکھ کر اس میں وضاحت کی کہ یہ میرا نظریہ نہیں ہے، اور آپ نے مرجئہ اور ان کے نظریے کا تذکرہ بھی کیا۔ امام صاحب کی جو الفقہ الاکبر ہے اس میں بھی وضاحت موجود ہے۔ امام صاحب کی 5 کتابیں ہیں عقیدے پر، میں تعارف آگے کرا دوں گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی 5 کتابیں، یعنی عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اور علم الکلام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس پہ 5 کتابیں۔ نمبر 1 الفقہ الاکبر، نمبر 2 الفقہ الابسط، اور نمبر 3 العالم والمتعلم، اور نمبر 4 الوصیہ، اور نمبر 5 الرسالۃ الی عثمان البتی، الرسالۃ الی عثمان البتی۔ تو الفقہ الاکبر، الفقہ الابسط، العالم والمتعلم، الوصیہ، اور الرسالۃ الی عثمان البتی۔ اس کی وضاحت میں آگے عرض کر دوں گا جب اہل سنت والجماعت کا تذکرہ آئے گا۔ تو میں یہاں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرقہ ہے مرجئہ، ان کے نظریات الگ ہیں، اور احناف کی طرف یہ جو نسبت کی گئی یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک فرقہ ہے اسے کہتے ہیں قدریہ۔ قدریہ فرقہ، اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال پر خود قادر ہے، انسان اپنے افعال کا خالق ہے، انسان جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان اپنے اعمال کو خود پیدا کرتا ہے، خود اپنے اعمال کا خالق ہے۔ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، خالق اللہ ہے۔ اس قدریہ فرقے کی بنیاد کیسے پڑی؟ سب سے پہلے عیسائیوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تو سوسن، یہ عیسائیت کا نظریہ رکھتا تھا، نصرانی تھا۔ اس نے اس عقیدے کو سب سے پہلے ترویج دی عرب کے ماحول میں۔ اس نے کہا کہ قدریہ یہ کوئی تقدیر، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ انسان خود سے کرتا ہے، اللہ نے اس کو لکھا ہوا نہیں ہے۔ انسان جب کرتا ہے تو گویا معاذ اللہ اللہ کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے علم میں آتا ہے، پہلے سے یہ چیزیں طے نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت تو کہتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے اور لوح محفوظ میں موجود ہے۔ سوسن سے اس نظریے کو لیا تھا معبد بن خالد الجوہنی نے۔ معبد بن خالد الجوہنی، آپ نے پڑھا ہوگا صحیح مسلم کتاب الایمان میں ابتدا میں امام مسلم نے ایک روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے تابعین میں سے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک شخص ہے اور وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو بالکل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے معاملہ نو ایجاد ہے، یعنی جب معاملہ ہوتا ہے پھر اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اس شخص کو یہ بات کہہ دو کہ اس کی کوئی عبادت فرض نفل اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا۔ تقدیر کا تذکرہ کیا عبداللہ ابن عمر نے اور بڑی سخت الفاظ میں اس کی پر تنبیہ کی، تو معلوم ہوا صحابہ اکرام کے دور میں یہ فتنہ اٹھ چکا تھا، یعنی اس فتنے کی بنیاد اس وقت سے پڑ چکی تھی، اگرچہ یہ پھیلا نہیں تھا، شاذ لوگوں میں تھا، اور صحابہ نے بڑے سخت الفاظ میں ان پر تنبیہ کی ہے، خاص طور پہ عبداللہ ابن عمر کی یہ تنبیہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان صحابہ کی نکیر بھی کتب عقائد میں موجود ہے۔
اس کے بعد اس فرقے کو آگے بڑھایا تھا غیلان بن مسلم. غیلان بن مسلم پہلے تو میں نے عرض کیا سوسن تھا، اور اس کے بعد معبد بن خالد جوہنی، اور اس کے بعد پھر اس نظریات کو آگے بڑھایا قدریہ کو غیلان بن مسلم. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں جب بادشاہ بنے تو غیلان بن مسلم سے عمر بن عبدالعزیز کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس کے نظریے کے بارے میں ان کو سمجھایا، دلائل دیے، تو یہ قائل ہو گیا تھا. پھر اس وقت کہا کہ آپ نے مجھے ہدایت دے دی، میں اندھا تھا، آپ نے گویا مجھے بینائی دے دی. اس نے اپنے نظریے سے توبہ کی غیلان بن مسلم نے، لیکن بعد میں دوبارہ یہ گمراہ ہو گیا. پھر اس نے یہی عقیدہ قدریہ دوبارہ کیا، تو جس وقت ہشام بن عبد الملک کا دور آیا تو پھر اس نے اس کو قتل کروا دیا. تو اس طرح فرقہ قدریہ کی جو بنیاد پڑی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. بات سمجھیے. اب اس کو قدریہ کیوں کہتے ہیں؟ قدریہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کے قائل ہیں، حالانکہ یہ تو اس کے قائل نہیں ہیں. تو ان کا نام یا تو تسمیۃ الشیء باسم ضدہ، شے کا نام کبھی ضد کے ساتھ ہوتا ہے. قدریہ اس حوالے سے تو ہم ہیں کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں، وہ تو تقدیر کو نہیں مانتے. تو یا تو ان کا نام اس وجہ سے کہ یہ شے کا نام ہو گیا اس کی ضد کے ساتھ، یا نمبر 2 ان کا نام قدریہ اس وجہ سے کہ یہ زیادہ اس موضوع پہ بحث کرتے تھے، زیادہ اس موضوع پہ بات کرتے، مناظرے مباحثے کرتے، تو ان کا نام پڑ گیا قدریہ. یا نمبر 3 یہ کہتے ہیں انسان اپنے افعال کا خود قادر ہے، خالق ہے. انسان اپنے افعال کا خود قادر اور خالق ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں قدریہ. اب جب یہ نظریہ سامنے آیا کہ انسان اپنے افعال کا قادر اور خالق قدریہ، تو اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ بنا، اب اسے کہتے ہیں جبریہ. جبریہ اس کا بانی ہے جہم بن صفوان. جہم بن صفوان ان کی رائے یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے. تو افراط اور تفرید، ایک نے کہا انسان قادر ہے اور دوسرے نے کہا انسان تو حیوانات جمادات کی طرح مجبور محض ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ تو اللہ رب العزت کی طرف سے، انسان کا کوئی اختیار نہیں. تو اس نے تمام اختیارات کو سلب کر دیا، اس لیے اس فرقے کا نام ہوا جبریہ. اب یہاں اس کے بعد ایک اور جماعت ہے جسے کہتے ہیں مجسمہ. اس جماعت کے 3 نام ہیں. اسے مجسمہ بھی کہتے ہیں، مشبہہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کی ایک شاخ ہے اسے حشویہ کہتے ہیں. حشویہ، مجسمہ اور مشبہہ. اس فرقے کا بانی ہے مقاتل بن سلیمان. مقاتل بن سلیمان. اس کی تفسیر کے اندر بھی روایات آتی ہیں، تفسیری افادات بھی اس سے منقول ہے مقاتل بن سلیمان سے. اس نے ایک نیا نظریہ دیا مجسمہ. اس نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے، معاذ اللہ، اللہ کا جسم جس طرح ہمارا ہے، اور اللہ کے اعضاء اسی طرح ہیں، اللہ کی صفات جس طرح ہماری ہیں. تو اس نے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی تو مشبہہ، خالق کا جسم مخلوق کی طرح مانا تو مجسمہ. تو اس نے یہ جو روایات آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزول کی، یا جن آیات اور نصوص میں اللہ کے ہاتھ پاؤں کا تذکرہ، تو اس نے اللہ کے ہاتھ پاؤں وہی مراد لیے کہ جو انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس لیے اس فرقے کو کہتے ہیں مجسمہ اور مشبہہ. اب آگے جو میں نے ایک بات عرض کی کہ حشویہ، حشویہ یہ اسی کی ایک شاخ ہے. حشو کہتے ہیں زائد چیز کو، زائد اور فضول. یہ وہ جماعت تھی جن میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بے عقل اور یعنی گویا دیوانے قسم کے لوگ تھے، ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے جو شرع سے بالکل متصادم تھی. ان کا یہ نام کیسے پڑا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. درس کے دوران ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا، کیا اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہے یا نہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی صفات مخلوق سے ہٹ کریں، اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. تو یہ جو درمیان میں ایک شخص تھا یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی طرح ہیں، جیسے مخلوق کی صفات ہے، جسم میں اعضاء ہیں، اللہ کے بھی اسی طرح ہیں. حسن بصری سے سوال ہوا جہت اور مکان پر، اللہ کے لیے جہت اور مکان ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ مکان کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کسی خاص جہت میں ہے، بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے.
اس شخص نے کہا نہیں اللہ کے لیے جہت اور مکان بھی ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اخرجوہ الی حاش المجلس، اخرجوہ الی حاش المجلس، اس کو مجلس کے کنارے سے نکال دو۔ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھا تھا، کہا نکالو اس کو، اس لیے ان کا نام پڑ گیا حشویہ، یعنی یہ حشوی ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں جو اہل سنت سے ہٹ کریں۔ تو اب اس کے نظریات وہی تھے جو مجسمہ اور مشبہ کے تھے، تو ان کے قریب قریب ہیں، اس لیے یہ انہی کی ایک شاخ بنتی ہے حشویہ۔ ایک فرقہ اور بنا جسے کہتے ہیں کرامیہ۔ کرامیہ اس کا بڑا ہے محمد بن کرام سجستانی، محمد بن کرام سجستانی یہ بھی مجسمہ کی شاخ ہے، ان کے بھی وہی نظریات تھے جو مجسمہ کے تھے، اور ان کے ہاں ایمان نام صرف معرفت کا ہے، دل سے تصدیق کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی عمل بالارکان کی ضرورت ہے، بس ایک آدمی معرفت رکھ لے تو یہ کافی ہے۔ تو اصولی طور پر تو یہ مجسمہ سے متاثر تھے، لیکن بعض چیزوں میں انہوں نے اپنی ذاتی آراء رکھی، اس لیے اس فرقے کا الگ نام بن گیا اور اس کا نام ہو گیا کرامیہ کے نام سے۔ اب آگے اہل سنت والجماعت کی بنیاد کیسے پڑی اور اہل سنت والجماعت کے نظریات امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں۔